کہ آج کی اس محفل کے جو مہمان خصوصی اور جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، دنیا کے کسی ملک میں جائیں تو الحمدللہ عظیم ان کے نامی سے اہل اسلام میں وہ واقف ہے۔ میری مراد فخر اسلام حضرت علامہ پیر سید عبد القادر شاہ جیلانی دامت برکاتہ القدسیہ، جنہیں اللہ نے بڑے علم و فضل سے نوازا ہے، آج ہماری اس بزم کے اس محفل کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہے، اور اکثر احباب ہے ان کے بیان کو سننے کے لیے بے چین بھی ہے، اور یقیناً ان کا بیان دل و دماغ کو معطر کر دیتا ہے اور منور کر دیتا ہے۔ محفل کا آغاز کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں بہت جناب قاری علی محمد صاحب کو، وہ آ کر تلاوت کلام پاک سے آج کی اس محفل پاک کا آغاز کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
چمستان کرم کی
ترین مقامات ہیں. آج سے تقریباً 30 سال پہلے ہو سکتا ہے جب میں راولپنڈی میں جامعہ رضویہ ظالمون میں داخل ہوا تو مجھے حضور مفکر اسلام کی زیارت کرنے کا موقع ملا. وہ اس وقت تقریب عالیہ والا تھا اور رات کو آپ کی تقریب 30 سال پہلے کی بات 1978 کے اس دور میں. تو میں نے بس اس دن حضور مفکر اسلام کی زیارت کی اور الحمدللہ وہ اس دن جو آپ نے حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر پڑھا وہ آج تک ویسے وہ محفل میں گزرا ہے میں نے فسٹ ٹائم خوبصورت انداز میں سنا تھا اور جس میں ساری محفل جھوم رہی تھی وہ اس وقت حضور مفکر اسلام نے میں کروں اور اس خوبصورت انداز میں جھوم کر اور اس انداز میں آپ گفتگو بھی فرما رہے تھے اور ساتھ اس شعر کو جب جس طریقے سے بیان فرما رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو یہ خاصا عطا فرمایا اور آپ کروں پڑھے اس بلا میں یہ نہیں بلا کیونکہ جو غوث اعظم کے دروازے میں جھکنے والا ہے وہ کسی اور سے ڈرنے والا نہیں ہوتا. ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضری دینے کا موقع ملا. آپ اپنے لائبریری میں رات کا وقت تھا, یہ رات کا کافی حصہ گزر چکا. میں اور علامہ خدیجہ ملاقانی ہم وہاں کے آپ مطالعہ پڑھنا ہے اور یہ آپ بتاؤں کہ آپ احباب کو کہنا چاہتے ہو آپ رات کو مطالعہ کرتے ہیں صبح کی نماز پڑھ کر پھر سوتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے علم کا ذوق دیکھنا ہے تو آپ کی لائبریری کیا کریں. جب آپ لائبریری میں جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہاں باقی یہاں علم مطالعہ کرتے ہیں, یہاں علم کے ساتھ محبت کرنے والے رہتے ہیں, یہاں علم کے ساتھ پیار کرنے والے رہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم سب حضرت مفکر اسلام سے پیار کرتے ہیں. ہمیں حقیقت یہ اہل سنت کی پہچان ہے, یہ اہل سنت کی شان ہے, یہ اہل سنت کی عظمت کا ایک سمبل ہے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا. میں مزید آپ کی متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہماری پہچان ہے اور ہم ان کی پہچان نہیں کرا سکتے, یہ ہماری پہچان ہے. تو میں اپنے انہی الفاظ پر محدود اپنی بات کو کرتے ہوئے میں حضور مفکر اسلام کو دعوت سکون دیتا ہوں اور آج ہمارے دلوں کو اپنے مواد حضرت سے مستفید آپ تمام آپ کھڑے ہو کر
زبان میں وہ دلی
سال 8 سال تک ایم اے پیپر لکھتا رہا ہوں اور اکثر عالی زبان میرے ہوتے رہے اردو زبان میں، اور الحمد للہ میں نے اردو کا کام کیا ہے. تو تقریباً سارا ہندوستان دیکھا ہوا ہے. مصر کے ماہرین علماء کرام صلی اللہ آتے ہیں، اس سے پڑھا بھی ہے. حبیب نجار میرے استاد ہیں اور استاد المراد میرے استاد ہیں، عبدالرحیم شوق میرے استاد ہیں، اسے میں نے پڑھا بھی ہے. لیکن نابودوں والے استادوں کے ایک ضرب کسی کو ماری ہے نا تو 10 صفحے پیچھے درس لیں گے. تعلیم بھی بدھو والے استاد نامی ہے جس کو خالد بولوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی علمی عظمت تشریف فرما. اور ضلع ہزارے کے ایک مناظرے میں مولانا بولوی رحمۃ اللہ علیہ خالد بولوی رحمۃ اللہ علیہ کے معاملے مناظر بڑے بڑے. مولانا غلام محمد صاحب بولوی رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز شاگرد جن کا آگے سلسلہ بدیالوی چلتا ہے، ان کا نام مولوی میر محمد ہے. میں نے سنت کا کتاب مولوی میر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو وقت کے اکابرین اپنے ٹھکانے اثر کے لوگوں سے پڑھا ہوا، مگر یہ جو اپنے لوگوں کے نام لیے ان کا ثانی عجیب لوگ تھے. یہ سب مجھے تو مناسب ہے کہ ان لوگوں کے حصوں میں بیٹھا ہوں. اور ان طالب علمی ذوق ہے، رات میں جاگنا بچپن سے اس کی عادت ایسی پڑی کہ بس آج تک گزری ہوئی رات میں صبح کی نماز پڑھ کے سویا. جب میں سفر بھی کیا ہے برمنگھم میں گیا ہوا تھا، برمنگھم سے واپس آیا ہوں، پھر صبح کی نماز میں انتظار کر کے پھر سویا ہوں. اس وقت آپ کے صنعخانوں کی آوازیں سن کر کے ہی ایک کیف و سکون آنے لگا ہے اور لاؤڈ اسپیکر کی آواز میں زیادہ گونج ہے. کہیں آپ کو بھی میری بات سمجھ آ رہی ہوگی نہیں آ رہی ہوگی، لیکن مجھے کچھ باتیں سمجھ آئی ہیں، کچھ نہیں آئی. لیکن سن کر میری مستی آ رہی تھی بادشاہ وہ آوازوں ہی میں ایسا ذوق تھا کہ سمجھ آئے بغیر ہی نہ ہاتھ سے لگاؤں پر نہ پاہ رکھا. آج حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11واں مہینہ چل رہا ہے، ربیع الثانی ہے، اور جس وقت کے 11ویں کا نام دیا جائے، سرکاری مقدار کا نام دیا جائے تو اس کا ٹائٹل ولایت بن جاتا ہے. ولایت اس مضمون کا ٹائٹل ہے، اس سبجیکٹ ٹائٹل جو ہے. ہاں ایک بات یہ نام اردو میں پڑھ رہے تھے لیکن بات انگریزی میں سمجھا رہے تھے. اگر آپ کو کوئی سب کی اردو بولوں میں بہت آسانی سے اور روانی سے میں بول سکتا ہوں، آپ سمجھتے ہوں تو اردو میں جائے انگریزی میں بات کر لیں کرتا ہوں، لیکن سمجھتے ہیں اردو میں اردو میں ذرا آپ کو بیداری کے ساتھ بات سننی ہوگی. وہ اردو میں باتیں کر رہے تھے، انگریزی اس کو سمجھا رہے تھے. تو سمجھانے کا منصوبہ یہ ہے کہ اصل وطن کے مقابلے میں جو زبان آسان ہوتی ہے وہ بولی جاتی ہے. اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، آسان بنانے کے لیے دوسری زبان استعمال ہوتی ہے. اگر وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہو تو پھر اس کے ترجمہ کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کے لیے اردو کے مقابلے میں انگریزی آسان ہے تو میں انگریزی آسانی سے بول سکتا ہوں. میں پنجاب یونیورسٹی کا گریجویٹ بھی ہوں، یا سے ڈاکٹریٹ بھی کیا ہوا ہے، اور میں پچھلے سال بکنگم میں LLM میں داخلہ بھی لیا تھا، لیکن بیمار ہو گیا تو میں پھر جاری چلا. بہرحال حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا خادم ہوں. آیتیں پڑھی ہیں گنتی کی 3، ترجمہ حاصل کرتا ہوں، اور اس کے بعد اس کے ضمن میں حضرت بالی بغداد شہنشاہ رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی جس حد تک ریلیونٹ ہوا اتنی حد تک کروں گا. لیکن میں اس طرح نہیں کروں گا کہ میں حضرت غوث علیہ رضی اللہ عنہ کی سوال حیات کو بیان کروں، کیونکہ وہ ایک 22 قسم کی بات بن جاتی ہے. میں حضرت غوث علیہ رضی اللہ عنہ کی 22ویں یا 23ویں پشت میں سے ہوں. حضرت غوث علیہ رضی اللہ عنہ کے جو سب سے بڑے ساتھ شاہ وہاب صاحب نے ان کے بعد میں سے، اور قریب ترین کچھ شریف والے شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ ان کے اولاد میں سے. یہ شاہ اکثر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اخبار میں جہاں پڑھی گئی ہے. یہ مرید ہیں حضرت موسیٰ پاک شہید کے. موسیٰ پاک شہید اور میرے دادا حضرت شاہ محمد غوث والا پیر سترے والے یہ چچا بھتیجا ہے. یہ بھتیجے ہیں موسیٰ پاک شہید، اور میرے
دادا جو شاہ محمود غوث بالا پیر اس کے چچے حامد سید حامد گنجوت جو باپ ہے حضرت مصعب شہید تھے، اور میرے دادا شاہ محمود غوث بالا پیر سدگھرے والے بخارے کے پاس ہے، یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ اس سے زیادہ قریب شاہ محمد غوث شاہ چراغ لاہور والے وہ میرے دادا ہیں، میں ان کی اولاد میں سے ہوں۔ تو پھر اگر ان کی میں ان کی تعلیم کرنے لگ جاؤں تو 22 قسم کا بیان بن جاتا ہے کہ میں ان کے دھڑے کی باتیں کرتا ہوں۔ اگر میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے بات کروں تو پھر یہ بات سمجھ آئے گی مذہب حق کیا ہے، کیونکہ میں سوچ سکتا ہوں کہ آپ کے پاس کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے۔ کسی بات کو آپ ثابت کرنا چاہیں تو آپ کے لیے یہ ضروری ہوگا یا قرآن کو ریفر کر سکیں، یا حدیث کو ریفر کر سکیں، یا اجماع سے اس کا حوالہ پیش کر سکیں، یا قیاس سے اس کا حوالہ پیش کر سکیں۔ ان کی وضاحت کے لیے آپ اور بزرگوں کے اقوال بیان کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو آپ کا سورس عملہ ہے وہ یہ چاہتے ہیں۔ تو میں نے مسئلہ ولایت کو ڈسکس کرنے کے لیے قرآن مجید کی 3 آیتیں پڑھی ہیں، میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ الا ان اولیاء اللہ، خبردار، کوئی خیریت کی بات ہو تو خبردار نہیں کہتے، کوئی خطرے والا معاملہ ہو۔ بہت سارے لوگ تشکیل کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب خطرناک لوگوں سے گزرتے ہیں تو لکھا وہ ہوتا ہے کہ خبردار۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ولی کی بات کا بھی ایک بڑا خطرناک موڑ ہے، صبر کر کے رکھنا عاشق ہوگا، یہ محبت ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا صبر بیکار ہو جائے۔ الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے دوست ہیں۔ اس ترجمے پر تھوڑا سا رجاؤ ہوگا نبی کا۔ بے شک خدا تعالی کے دوست در آن حال کے، معرفے کے بعد جملہ یہ شبہ جملہ حال ہوتا ہے نبی کے نزدیک، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس حالت میں کہ ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، نہ ہی وہ غم پائیں گے۔ اس حالت میں وہ کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا، جن کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے۔ ایمان عقیدہ صحیح کا نام ہے۔ ایمان کا ترجمہ ایمان کر دے گا۔ وہ مجھے ایک میرے وہابی عقیدے کے استاد تھے، وہ ان سے پوچھا، میں نے کہا استاد جی مستدل کی کیا معنی ہوتے ہیں؟ وہ چلے سیکھا مستدل دماغ مستدل ہو دیکھو اور کی کہا یہ ترجمہ نہیں پتا تھا کہ مستدل ایمان مستدل ہو دیکھو اور کی کہا۔ اگر ایمان کا ترجمہ ایمان سے کر دیا جائے تو ایمان عربی مقام ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ سرکار سے کمال درجے کی محبت کا دوسرا نام ایمان ہے، اور ایمان کا دوسرا نام سرکار سے کمال درجے کی محبت ہے۔ سرکار سے کمال درجے کی محبت کے لیے عقائد صحیح ہونا پڑتے ہیں، اگر عقائد صحیح نہ ہو تو محبت تسلیم نہیں ہوتی۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ خبردار، اللہ کے دوست در آن حال کے، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، نہ ہی وہ کھائیں گے۔ وہ ہیں جن کا عقیدہ صحیح ہے اور ڈرتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ سمجھ میں آنا چاہیے، در آن حال کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ ایسی حالت میں سوچے بھی پاکیزہ، عمل بھی پاکیزہ۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کا عقیدہ صحیح ہے اور متقی ہیں، ڈرتے ہیں۔ المتقی من یقی نفسہ اما یضرہ فی الآخرہ، متقی اسے کہتے ہیں ہر چیز اس چیز سے ڈرے کہ جو چیز قیامت میں اس کو ضرر پہنچانے والی ہے۔ ہاں، بات یہ کی اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، لیکن خوف اس کی طرف سے نہیں، ان کی طرف سے ہے۔ کان کی طرف سے سب لَهُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور قیامت کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے۔ اور لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ جو لقب بولا جاتا ہے
جو لا ایبروگیشن ہے، قانون نسخ ہے، کوئی آیت منسوخ ہو سکتی ہے، کہا یہ ہمارا دوستی کا جو عہد و پیمان ہے یہ ایبروگیٹ نہیں ہوگا، یہ منسوخ کبھی نہیں ہوگا، یہ امید ہمیشہ اسی طرح رہے گی، دنیا میں بھی اسی طرح رہے گی، قیامت میں بھی اسی طرح رہے گی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ رب کہتا ہے ہمارے پاس ان سے جنہوں نے فرسٹ ٹائم کیا یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ابھی 3 آیت کا ترجمہ آپ کو کافی پوشیدہ ہوا۔ اب لفظ اولیاء جو ہے یہ ولی کی جمع ہے، الولی والولایت والموالات پسندیدن و دوستی گرفتن و قریب گردانیدن، یہ عام مسلمان ہیں، قریب کر لینا، دوست بنا لینا۔ لیکن صابر ناموس یعقوب الغوری نے کہا ہے اس کے معنی تو سرو کرنے کے بھی ہیں، سرو کرنے کے بھی ہیں، مدد کرنے کے بھی ہیں، قریب ہونے کے بھی ہیں، اور محبت کے معنی بھی ہیں، محبت کرنا۔ لیکن حقیقی معنی جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ الولایۃ ان یحصل بین شیئین، اللہ یحصل بین شیئین فصاعدا ما لیس منہما، کہ ایسی 2 چیزوں کے درمیان جو اکٹھی ہوں ان کے درمیان کوئی ایسی چیز حائل نہ ہو جو ان دونوں کی برابری میں سے نہیں ہے، اس کا نام ہے ولایت۔ یعنی بندے اور رب کے درمیان کوئی ایسی چیز جو کہ بندے اور خدا کے ساتھ مناسبت نہ رکھے، جب وہ نہ رہے تو ولایت شروع ہوتی ہے۔ بندے اور خدا کے درمیان کوئی ایسی چیز جو رب سے بھی تعلق نہ رکھے اور بندے کے لیے بھی اجنبی ہو، اجنبیت کے منہ سے دونوں کے درمیان حائل ہو تو دوستی نہیں ہوتی۔ جب غیر اجنبی، جب کوئی اجنبی چیز دونوں کے درمیان حائل نہ رہے اس وقت دوستی کی ابتدا ہوتی ہے۔ لیکن اہل تحقیق کہتے ہیں اصل کے اس کے معنی قرب کے ہیں، لیکن محبت کے معنی التزامی ہے۔ معنی کی 3 قسمیں، معنی مطابقی، معنی تضمنی، معنی التزامی۔ معنی التزامی کے اس کو کہتے ہیں کہ جس وقت آپ کوئی ایسا ترجمہ کریں کہ جس کو سچا تسلیم کر لینے سے ایک اور بات لازم آئے جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ مجلس بیٹھے تو گردن بھانگ کر آگے نہیں جاتی، سب بات کی سب ہوتی ہے۔ تو آپ سمجھ کر رہا تھا کہ جس وقت آپ کوئی ایسی چیز ذکر کر دے، ایسا ترجمہ کر دے کہ جو ترجمہ کرنے کے وقت ایسی چیز کو لازم گردان دے جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ جیسا آپ کہتے ہیں یہ بات بڑی گہری ہے، یہ کنواں بڑا گہرا ہے، تو کنواں جتنا گہرا ہوگا اتنی اس کی تہ دوری پر چلی جائے گی نا، تو گہرائی سے دوری لازم ہے۔ دوری کا آپ نے ذکر نہیں کیا، گہرائی کا ذکر کیا ہے، تو جو گہرائی بڑھتی جائے گی دوری بڑھتی جائے گی۔ تو گہرائی کے اندر دوری کے معنی یہ التزامی معنی ہے۔ قرب کے ساتھ محبت کا لزوم ہونا یہ حدیث قدسی سے ثابت ہے۔ جو قرب بڑھتا جاتا ہے تو محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ بخاری، یہ میرے پاس بخاری سے بخاری جلد 2 صفحہ 263 کتاب الرقاق اور باب التوالد، یعنی چیپٹر کتاب الرقاق اور سب چیپٹر کا باب التوالد، اس میں ہے لا یزال اور حاشیہ میں کچھ دی ہے ما یزال۔ یہ وہ جو کشمیری وغیرہ کافی تھے نا ان کے اندر جو فرق ہے یہ وہ فرق ہے۔ اصل میں ما یزال مسلم کتاب میں ہے، لیکن موجودہ بخاری کے اندر لا یزال لکھا ہے۔ لا یزال عبدی یتقرب الیہ، لگاتار میرا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے بالنوافل، نفلوں کے ذریعے سے۔ علماء کرام کی جابر اللہ کے لیے ہے جب کسی حدیث قدسی سے ثابت ہے ما تقرب الیہ عبدی بشیء احب الیہ مما افترضت علیہ، میں نے آج تک کسی بندے کو کوئی کسی چیز کے ذریعے سے نہیں عطا کیا جو چیز فرضوں سے زیادہ پیاری ہو۔ جب فرض زیادہ پیارے ہیں تو اس سے زیادہ ملتا ہے،
پھر نفلوں کا چیپٹر کیوں چیک کیا؟ بات سمجھ آئی ہے؟ بڑی ضرورت پڑی تو شاید نہیں میں پڑھ گا، لیکن یہ علم حدیث ہے. علم حدیث کے اندر آپ کو عبارات پر متوجہ کرنا ہوگا کہ جو سرکار دوارا اسلام کی زبان سے نکلے ہیں، راوی سے حدیث کا درجہ پہلا ہے، وہ سرکار کس سے روایت کرتے ہیں اور سرکار پروردگار سے مدد کرتے ہیں، اس لیے حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں بندہ نفلی عبادت کے ذریعے سے زیادہ قریب ہوتا رہتا ہے، جبکہ کسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ ما تقرب علی عبدی بشیء احب الی مما فرضت علیہ، آج تک کسی بندے نے کوئی قرب مجھ سے حاصل نہیں کیا جو فرضوں سے زیادہ پیاری ہو. معلوم فرض زیادہ پیارے ہیں، تو جب فرض زیادہ پیارے تو قرب بھی زیادہ تو اسی سے ملتا ہے. پھر نفلوں کا کیوں ذکر کیا کہ نفلوں کے ذریعے سے قریب ہوتا رہتا ہے؟ بات سمجھا رہی ہے؟ آپ نے شعر بھی ضرور سمجھنے ہیں، لیکن کلام رسول پاک کو بھی سننا اور سمجھنا ہے. آپ سمجھا رہی ہے؟ جب پیارے زیادہ فرد ہیں، قرب زیادہ اس سے ملتا ہے، تو بندے کے منتہائے قرب کے لیے نفل کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ اس پر عالم کی تحقیق ہے. وہ کہتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے فرض پرسکرائبڈ ہیں، آپ بڑھا تو نہیں سکتے، جتنے فرض ہیں اتنے ہی ہیں، آپ ان کو بڑھا نہیں سکتے. آپ کو قرب زیادہ چاہیے، فرض تھوڑے ہیں، اب تمنا پوری نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے کہ فرض تو یہ فرض، اب جو میرے قرب کا مسئلہ ہے وہ باقی ہے، اب کیا کروں؟ تعلیم شروع کر لیں. پہلا بنیادی فرق یہ ہے کہ فرض جو ہے ان کو بڑھایا نہیں جا سکتا، نفلوں کو بڑھایا جا سکتا. دوسری بات بڑی اچھا ہے، وہ کہتے ہیں فرض اس لیے پڑے اس میں عبادت کا عنصر بھی ہے، عبادت کا عنصر بھی ہے کہ اگر نہیں پڑوں گا تو اکائی ہوگی، مگر نفل جو پڑتا ہے وہ عشق و محبت کے کوئی بھی نہیں تھا. اس وقت اس کا مصداق کون تھا؟ اس کا مصداق صدیق اکبر تھا، فاروق اعظم تھا، عثمان غنی تھا، حیدر کرار تھا، اشراف مبشرہ تھے، بدری تھے، احد کے حاضرین تھے، احزاب کے حاضرین تھے، صلح حدیبیہ کے حاضرین تھے. یہ لوگ اس وقت موجود
کرتے تھے اور پروردگار سے کرتے تھے رب چاہے توڑ حبرانو اسی عشق کا دعویٰ کر بیٹھے. حضرت سعید بن مولا کہتے ہیں جب میں نماز پڑھتا تھا دور حاضر کے دانشور نے کہا میں اگر سرکار کا تصور کروں میری نماز ٹوٹ جاتی ہے. یار یہ کہیں پٹیالے کی نماز ہوگی مدینے والی نماز یہ نہیں ہے. مدینے والی نماز کا ایک بار مونی ریٹائر صحابی حضرت سعید بن مولا وہ کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہوں لیکن پڑھتا کے تھک سے ہوں کہ یہ ذوق لے کے پڑھتا ہوں. جب سرکاری والدان سر سجدے میں رکھتے تو سرکار کی زلفے مومن بھی کر جاتے. جو زلفے معنبر دکھلی لائے گی نہ جانے کدھر سے کدھر لائے گی نہ جانے کدھر سے کدھر لائے گی. میری علاقے کا نام پٹوا یہ آپ جیل کی طرف سے جائیں نا سوابے سے جا کے ایک نالا پڑتا ہے. اس نالے سے لے کر کے خواجہ گولوی رحمۃ اللہ کے شہر کے بڑے تک یہ سارا علاقہ پٹوا ہے. اس کا نام ہے پٹوا. تو آدمی کو ذوق شوق جلال روب غضب ان حالتوں میں اپنے وطن کی بولی بولنے کی عادت ہے. مجھے نبی پاک علیہ السلام کی زلف کا ذوق آیا. زلفے بلند دیکھ دیکھ دیکھو زلفے بلند دیکھ دیکھ دیکھو کبھی بتوہا آگے سوال دیئے کبھی زلف محبودی کی دسام کی حقیقت اتنے شبہ دار دیئے لکھا مانی مسلم جان بیچنے ہوں چھٹو کل کی مسلم بازار دیئے. سید سونا سارا جہاں سونا اور رسول دلکی میں گولی میں کھا رہا. کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام جب ساتھ سجدے میں رکھتے سرکار کی زلفے محمد مسلم پر بکھر جاتی. میں سجدہ بھی کر رہا ہوگا اور سرکار کی زلفوں کے گرنے اور اٹھائے جانے کے مناظر کو بھی سرکار کی زلف کے بلوں کو بھی گنا بھی کرتا دیکھا بھی کرتا مزے بھی کیا پاس ابھی مقدم نماز ہو تیری بھی اولئک هم المؤمنون حقا. نعرہ لگن حق جاری یار میں نے اس پر سیاست دی ہوئی ملتے ہوئی ہیں آپ سب یار کیونکہ طاقت ہوتے بھی معاویہ تو پیچھے آئے تو اولئک هم المؤمنون حقا. رب نے ان کو سٹیپ دیا کہ یہ سارے حق والے ہیں. ان کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ میری نماز ہے یہی اور میرا قیام ہے یہی میری نظر کے سامنے جلوائے روح یار ہو. سید مولا میری نماز پوری ٹوٹی. حضرت امام غزالی آپ اپنی اختیار روح کے دسمہ کسم میں پہلے جلد لکھتے ہیں یہ نماز میں کہ کون سے وقت میں کیا نیت کرے کون سے الفاظ منہ سے پڑھے اور دل میں کیا سمجھے. اس میں کہتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ السلام علیکہ جب کہے تو ابصر فی قلبک النبی یا علوم ذمہ داری سے عبادت کو سے جان صحیح ہوگی. کوئی شخص میرے پاس یہ علوم نہیں ہے لیکن میرے کو تمہارے میں ہے لیکن ضرور دو سے پیچھے ہو رہی ہے مجھے پتا ہے مجھے تو آپ کسی نہیں کرنا. میں سید برادری کا آدمی ہوں. سیدوں کو معاف مولانا نہیں کرتے مولانا ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں لیکن وہ بات نہیں ہے بات نہیں وہ ہمارے علاقے کے خاندان کا کام ہے. کوئی شاہ صاحب امامت کرا رہے تھے تو انہوں نے زیادت باندھا ہوا تھا تو ایک راجہ صاحب کا سر زیادت میں پڑ گیا تو دوسرا راجہ صاحب نے کچھ کام بات ہے چاہیے کھڑا کوئی اور نہیں بس ادھر ہی بولے صرف تو سیدوں کو تو کسی نے معاف نہیں کرنا. یہ بات میں کر رہا ہوں یہ احیاء العلوم سے کر رہا ہوں. احیاء العلوم کے اندر امام غزالی کہتے ہیں اکثر فی قلبک النبی
جب تو یہ کہنا سلام علیکہ ایھا النبی ہو، کہتے کہ یا نبی آپ پر سلام ہو، تو اس وقت اکثر بھی قلبے کا نبی اپنے دل میں سرکار کا فوٹو حاضر کر، بشک صاحب کریم سرکار کا تشخص حاضر کر، وقل السلام علیکہ ایھا النبی، اس وقت کہ نبی پاک جی آپ پر سلام، وَأَنْ يُصَدِّقَ عَمَلُكَ بِأَنَّهُ يَبْلُغُهُ، اور چاہیے کہ تیرا یقین اس کی تصدیق کرے جو تو سلام کہہ رہا ہے سرکار سن رہے ہیں، جو تو کہہ رہا ہے سرکار سن، وَإِنَّهُ يَرُدُّ مَا هُوَ أَوْفَى، جو تیرے کلمات سے زیادہ کلمات ہیں نا ان کلمات کے ساتھ سرکار تجھے جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ تیرا یہ عقیدہ ہو کہ سرکار کو بات پہنچ رہی ہے اور یہ کہ سرکار اس کا جواب دے رہی ہے، کیونکہ یہ تو امام غزالی کا قول ہے، یہ حجت شریعہ تو نہیں ہے، اگر حجت شریعہ میں دکھا دیتے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ امام غزالی کو اور ہمارے معاملات میں کئی اختلافات ہوں گے، لیکن سنیت کے اس پوائنٹ پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کروڑ ہاتھ نمازی بھیا کے وقت 84 ملکوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں تو لپٹنا چھپٹنا چھپٹ کر لپٹنا لہو کر رکھنے کا ہے۔ میں فاطمی بلٹ کا آدمی ہوں، یوں گرمی آئے گی تو میں انشاءاللہ اوڑھتے جاؤں گی، اور لیکن پہلے میری آواز بیٹھنی تب نہیں بیٹھنی راہ شبر چلن والے سچے مرد سپاہی جاننا کو قاب سے بدل تیرون عمر ڈاک عاشق ان کو قاب تلمیدے دے تو بانگڑ کان دے توبے بانگڑ مولانا کر دے پاڑا رکھن کان دے۔ بات ہے یہ بات تو آپ کو معلوم ہوگی نا کہ امام غزالی اور ہزارہ معاملات میں آپ ہمارا ان سے اختلاف ہو، مگر حضور کے حاضر ناظر میں تو کوئی اختلاف نہیں، تو تمہارا یہ کہنا آگے اس عقیدے کا کوئی نہیں گزرا، میرا خیال اپنا حوالہ آپ دے رہے ہیں، تمہاری عقیدے کا بندہ کوئی نہیں گزرا، ہمارے عقیدے کے گزرے ہیں۔ عطا اللہ صدری لکھتے ہیں حضرت ابو العباس مرسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ظاہر المنن کے اندر معتبرات سے ہے، اس کا حوالہ جات علامہ ہند دیتے ہیں، امام رضا اسقلانی دیتے ہیں، فقیہ شارحین بخاری ہیں وہ لکھتے ہیں۔ امام اسقلانی شافعیوں میں اس ٹائپ کی شرح بخاری کی کسی نے نہیں، فضل باری شرح بخاری ارشاد شاہ بخاری امام اسقلانی پائے کاتے ہیں، وہ بھی امام علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور عبادتوں کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ بھی لطائف المنن کا ذکر کرتے ہیں۔ لطائف المنن کے اندر عطا اللہ صدری نے لکھا ہے، کہا کہ ایک مرتبہ ابو العباس مرسی بیٹھے کرنے کے شوق میں کہتے اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی السلام علیکم السلام علیکم السلام، کہتے کہتے وہ 500 مرتبہ کہہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ساتھ کو مولانا تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ کی نماز ٹوٹ گئی ہے نہیں ہوئی؟ ان کا وجہ نمونی کی یہ ہے کہ آپ نے 500 مرتبہ یہ دو کلمہ دہرایا ہے۔ انہوں نے کہا ہوئی تیری نہیں جو لوگوں کی گنتا رہا ہے، کسی نے پوچھنے نے 500 مرتبہ کہا آج تک خدا کے جد و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب بھی سرکار کو کہتا ہوں السلام علیکم ایھا النبی، سرکار جواب دیا کرتے ہیں۔ آج سرکار کسی کام میں مصروف تھے، جب میں کہتا گیا سرکار کو جو نہ فرما سکے 500 مرتبہ تو نے کہا مجھے نہیں پتا، نہ ہاتھ کیا لگا اور نہ باہر لگا، مجھے کوئی پتا نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں کیا قصہ ہے۔ سرکار جواب نہیں دے دیتے، اگر جواب نہ دیتے قیامت کی آ جاتی، میں زندہ رہتا قیامت کا کہتے ہیں۔ وہ اس عقیدے کے پہلے تھے کہ تمہارا جس عقیدے سے تعلق ہے کس عقیدے کے؟ اچھا جی، تو تیرا سلام کو پہنچ بھی رہا ہے اور وہ اس کا جواب دینے سے زیادہ اچھے لفظ میں دینے سے یہ کہتے ہیں کہ حجت شریعہ آئی۔ جلال الافہام لکھی ہوئی ابن قیم صفحہ 81 کتاب میں کو تمہاری موجود ہے۔ اس وقت میں جب وہ سبجیکٹ نہیں تھا کہ فاصل پر بات کر لکھی ہے وہ ساتھ ہی لیا لیکن عبارت پڑھتا تو انہوں سے چل رہی
آپ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ بات غلط ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس بات حدیث کے راوی ہے. لکھنے والے ابن تیمیہ کا شاگرد ہے. یعنی جس آدمی نے یا رسول اللہ پہلی مرتبہ 8ویں صدی میں منع کی ہے، اس سے پہلے یا رسول اللہ کا منکر کوئی بول رہے ہیں. اگر یہ مسلمانوں کا منکر ہوتا 500 پہلے مسلمانوں کے منکر یہ بات ہے. یہ بات کہتے ہوئے کہ پہلے بھی مسلمان اس کے منکر ہوتے. اگر یہ مسلمانوں کا منکر ہوتا. تدریب الراوی شرح تدریب النواوی علم المصطلح کی کتاب ہے. یعنی آپ حدیث کا متن جو شروع ہوتا ہے نا، اس سے پہلے جو باتیں آتی ہیں اسناد کی قسم کی، روایت کی قسم کی، راوی کی قسم کی، یا آدمی جب لگتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، آپ نے ایسا بے وقت گزرنا بھی نہیں ہے. مجھے کسی بھی طبیعت میں خیال آتی ہے. یہ میرا اپنا کام ہے کہ مجھے پسینہ آیا ہے نہیں اچھا لگ رہا صاحب کا. اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کا یہ جذبہ محبت سلامت ہے. لیکن جو لوگ دماغی کام کرتے ہیں اگر دماغ پکی بھی ہو جائے تو طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے. آپ ہم گوشے گوش کر چشم محبت سے کنسنٹریشن کریں تو میں جو بات کرتا جاؤں گا آپ اس وقت مجھے ممکن غلط فہمی میں مبتلا ہوتے جو کوئی شاید پیش ہے نہیں میں گنہگار آدمی مجھے کوئی پیش نہیں ہے. لیکن میں دیکھ لیتا ہوں کہ اس آدمی کو اتنی بات سمجھ آئی ہے، اتنی رہ گئی ہے، اس کے چہرے پر یہ سوال بول رہا ہے، کر نہیں سکتا، توفیق نہیں ہے، تو پھر میں خود سوال نہیں کرتا اس طرح نہیں کرتا ہوں. شریعت یہ جب دوستوں کی پیشانی میں میرے یہ الفاظ پڑے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو امام غزالی کی بات ہے. ہم تو دین سمجھنے کے لیے کتاب اللہ سنتے رسول اللہ نے کہا اگر بھول جائیے تو یہ حجت شریعت جو ہے یہ میری مہربانی کا اس وجہ سے کہ جب پیشانی کو یہ باتیں بتائی ہیں تو اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں. حضرت ابو درداء رضی اللہ کتاب کا نام ہے جلال الافہام، لکھی ہوئی ہے ابن قیم کی. یہ ابن تیمیہ کا سب سے ممتاز شاگرد ہے. ممتاز شاگرد اس کے دو ہیں، حافظ ابن قیم، حافظ عبد الحادی. اب جو اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے شامت بہت کرتا ہے، وہی بات ابن کثیر ہے. ہاں لیکن یہ محدثین کے لوگ ایک آدمی نہیں ہے. کتابیں اس نے مجموعہ مسانید لکھی، جامع مسانید 43 جلدوں کی ہے، لیکن وہ مکی میں مکی ماری ہے. یہ دیکھ کے اسے جمع کر لی، لیکن یہ نہیں پتا فن کے اعتبار سے اس کا درجہ کیا ہوتا ہے. تو حافظ ابن قیم جو ہے وہ فنی کے اعتبار سے امام ابن کثیر کا بھی استاد ہے اور ابن تیمیہ کا بھی ممتاز شاگرد ہے. روایت نقل کرتا حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے. سمجھ آئی بات نہیں آتی؟ اس کی روایت آج کرنے سے پہلے میں تدریب الراوی کا حوالہ دینے لگا تھا کہ حضرت امام بخاری سے پوچھا گیا کہ اصح الاسانید آپ کے نزدیک کون سی ہے؟ یہ علماء کی بولی کا لفظ ہے اصح الاسانید، یعنی حدیثوں کی سندی جو بیان کی ہے فلاں فلاں سے بات کی، فلاں فلاں سے بات کی، فلاں فلاں اس سے سرکار سے روایت کی. یہ جو سلسلہ ہے فلاں فلاں سے فلاں فلاں سے فلاں فلاں سے، اس کا نام ہے سلسلہ اسناد. ان میں سب سے زیادہ صحیح کون سا ہے؟ کا صحت حدیث کے لیے، صحت روایت کے لیے ضبط اور عدالت پہلی شرط. ضبط کس کا نام ہے؟ حافظہ کی، سمجھ اور شعور کی، بات کیا کر سکتا ہوں. اور عدالت اس کا نام ہے عقیدہ اس کا صحیح ہے. چھوٹے عقیدے والا جو خدا اس کے رسول سے سبق نہیں کر سکتا، وہ چھوٹی بات کے لیے ہو سکتا ہے. جو اندرا کے سامنے نمبر کو بٹھا کے نیچے بیٹھ سکتا ہو کہ بزرگ کا کیا ہے. جو محمد اسلام اور ان کو کافر آپ کو کہے تو گاندھی کو اپنا امام ہمیں سمجھنے والی بات. زبر اور عدالت اس کا مذہب ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، یاد ٹھیک ہے. آپ امام بخاری سے پوچھتے ہیں کہ اس قاعدے کی روشنی میں کہ عقیدہ بھی سب سے اچھا ہو، یاد بھی سب سے اچھی ہو، تیرے کاغذات میں وہ کون سا بندہ ہے جس کی سند سب سندوں سے آگے؟ کہتا میرے نزدیک اصح الاسانید امام زین العابدین کی روایت.
نے شجرہ ممنوع کیا ہوا ہے، لیکن مجھے اس بات پر کوئی ڈر نہیں، کافی اختلافات ہوئی۔ ہاں الحمدللہ میں بات کر سکتی ہوں، اس سے مجھے نہ اپنے سے نہ بگاڑنے سے کوئی مجھے حجاب نہیں۔ تدریب الراوی شرح تدریب النواوی مدینہ طیبہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی کتاب ہے، یہ نہیں وہابی دیوبندی تبلیغیے اور مودودیے سب اس کو مانتے ہیں، ایک بھی آدمی اس کتاب کو منکر نہیں۔ مصنف اس کا امام الحدیث سیوطی ہے، جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ 70 سے زیادہ مرتبہ 10ویں صدی میں 9ویں صدی میں انہوں نے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں کے ساتھ سرکار کی زیارت کی ہے۔ بندہ لکھنے والا بھی پڑھتا ہے، حوالہ کس کا دیتا ہے؟ بخاری کا دیتا ہے۔ اس سے پوچھا کہ سب سے اعلیٰ سند تیرے نزدیک ہوتے حضرت امام زین العابدین کی، یہ بات کہتے وقت یہ بات سرٹیفائی ہو گئی، یہ اس بات کی اٹیسٹیشن ہو گئی کہ نہیں کہ امام زین العابدین کا عقیدہ بھی سب سے اچھا ہے سارے راویوں سے، اور ان کی یاد بھی سب سے اچھی ہے، اور خون رسول ہے، خلقو من طین ورزقو من خلق، میری آل بیت جو ہے وہ میرے والے کیچڑ سے بنائی گئی ہے، ان کو میرے والے اخلاق کیے گئے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ یا رسول اللہ کا عقیدہ جو ہے یہ آپ کے نزدیک کیسا ہے؟ کہتے یا رحمت للعالمین، کوفے کا بازار ہے، خاندان نبوت کی شاہزادیاں ہیں، ان کے سروں کے دوپٹے دشمنوں نے اتار لیے ہوئے ہیں، ان بے قصوں بے وارثوں کا وارث حضرت امام زین العابدین ہے۔ مدینہ طیبہ کی طرف کر کے کہتا ہے یا رحمت للعالمین ادرک لذہن العابدین محبوس قہد الظالمین فی الموقع المزدحم۔ یا رسول اللہ اس اپنے زین العابدین کی دستگیری فرمائیے۔ پتا چلا کہ آل محبت جس دکھوں کا وقت آتا ہے تو پھر یاد آتے ہیں، اس کا تعلق ہے وہ یاد آتا ہے، پر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو اسی عقیدے سے کہی ہے نا، اگر صرف یا کہہ کے چھوڑ دیتے تو ادرک لذہن العابدین جو ہے کہ اب زین العابدین کی دستگیری فرماؤ، جس کا معنی یہ ہے حاضر جان کے دستگیری کی پوزیشن میں مان کے انہوں نے کیا کہا ہے۔ اب پوچھا امام بخاری سے سب سے زیادہ سند اچھی کس کی ہے؟ اب جناب یہ کہ اب صرف ہی کر بے کا نبی اب حدیث پیش کرنے لگا تھا جناب افاق کی سے باتیں نکل کے آئی ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ہیں، سرکار کو اپنا سامنے کسروا علیہ الصلاۃ یوم الجمعہ فانه یوم مشہود، جمعہ والے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ وہ مشاہدے کا دن ہے، یعنی ملائکہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے خلاف عثمان کا نام پہنایا ہے وہ کون لوگ ہیں، تو آگے تمہیں درود پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو پروردگار عالم کی ذات وغیرہ کریں گے، تو کہتے تھے کہ یہ تو زمین میں فساد کرے گا، یسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ زمین میں جھگڑے کرے گا، فسادی ہوگا۔ جب ان کے دعوے کے خلاف تم عبادت کر رہے ہوگے، مجھ پر درود پڑھ رہے ہوگے، تو پھر پروردگار عالم کے سامنے فخر کریں گے، تم کہتے تھے جھگڑے کرے گا یہ درود پڑھتا ہے۔ اس سرکار والوں نے جب دیکھا تجسس آمیز نظروں سے حضرت ابو الدرداء دیکھ رہی ہیں، تو کیا پوچھا اب آباد وفاتے کے یا رسول اللہ، یہ جملہ کب بولا؟ جب سرکار والوں ما من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ خیشوکان، ما من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ خیشوکان، کہ کوئی بھی میرا غلام کہیں بھی مجھ پر درود پڑتا ہے اس کی اصل آواز مجھے سنائی دیتی ہے، بات کہیں بھی ہو سرکاریں حضرت کے نعرے پڑھنے والے ساتھ مجھے
کرتا ہے جو ایک آ رہا ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر توجہ کرتا ہے. وہ کیا بات ہے؟ اس حضرت ابوذر سوال کرتے ہیں اب آباد فاتح یا رسول اللہ، اے اللہ کے بھی بتائیے کہ آپ کے وصال کے بعد بھی آپ سنا کریں گے؟ اب نام ہاں میں وفات کے بعد بھی سنا کروں گا. اور دلیل کیا بھیجی؟ وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَن تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. یہ بڑی پیچیدہ بات ہے، سوال کرنا. یعنی ایک آدمی چائنا میں یاد کرتا ہے، ایک آدمی ناروے میں یاد کرتا ہے، ایک آدمی امریکہ میں کہتا ہے. سرکار سن لیتے ہیں یہ بات ان قانون کی تو نظر نہیں آتی اور کہاں ہے نبوت کا کوئی خاص گیر ہے جس کی وجہ سے سنتے ہیں. سرکار کا یہ فرمانا میری موت کے بعد بھی میں سنوں گا، اور وجہ یہ بتلانا کہ نبیوں کے جسموں کو کوئی اجزائے ارضی کھا نہیں سکتے. کیا بنتے ہیں؟ مانا یہ بنتے ہیں کہ دور نزدیک کی باتیں سننے کے لیے مجھے کوئی روحانیت کا گیر استعمال نہیں کرنا پڑتا. یہ میرے کام جو ہے کیا دور مزہ کیا؟ آدمی کا دماغ یہ سوچتا ہے کہ نبوت کے اثرات کے ذریعے سے سرکار یہ بات سنتے ہوں گے. سرکار کا یہ نہ فرمانا کہ میری نبوت جاری ہو جاری ہے، سرکار کا یہ فرمانا کہ نبیوں کے جسموں کو مٹی کھا نہیں سکتی، اس کا مطلب یہ ہے میں نبوت کا غیر استعمال نہیں کرتا. یہ میرے کام جو ہے نا یہ دور نزدیک سے سننے میں کام کرتا. مجھے محبت ہوئی، مجھے یہ تعین لائق ہوا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، میں نے الخلق کو پیدا کیا. یہ الخلق جو ہے الکام ایتی ہے،
یعنی اپنے معبود کو اس وقت پیدا کیا جب مجھے محبت کا تعین لائق ہوا کہ میں پہچانا جاؤں. میں سلام مغزنے راسا میں سلام مغزنے راسا میں سلام مغزنے راسا اترا ہوں میرا راستے تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں. یہ ساری کائنات محبوب کی ایک گنگائی کا نام ہے. محبوب نے ایک اگرائی لی بندے موجودات آراستہ ہو گئی. اب اس کو راستہ کرنے کے بعد کہا اور بندے آپ مجھے محبت کا راستہ دکھلائیں. محبت کے دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ بندہ محبت کو قسم کرے, ایک یہ کہ رب اپنے فضل سے محبت عطا کرے. آپ سمجھا نہیں آپ کہیں گے اجتے شریعہ لاؤ تو قرآن حدیث سے ثبوت لاؤ. یہ حدیث کا ثبوت ہے کہ نہیں کہ بندہ نقلی باتیں کرتے کرتے میرے قریب ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے اور میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں. تو سما الذی یسمع بہ میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں. یہ بخاری صفحہ 963 کتاب الرقاق باب التوالد. میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. اب کہے گا مر جائے گا وہ کان سنتے کہ نہیں. رب کہتا ہے جس کو کہوں یہ میرے کان ہیں, رب کے کان مرتے وہ اگر ایک ولی کے کان نہیں مرتے وہ نبی کے کان نہیں مرتے. اس کے وہ کان میں بن جاتے ہو جن سے وہ سنتا ہے. یعنی فنا فی اللہ یہ صوفیہ کی کوئی طرف ہے. علماء کرام نے علماء کرام محدثین کو پڑھائی کرتے وہ بھی ایک کرتا ہوں. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ اور اس کی وہ آنکھیں میں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. اب یہ کہنا کہ ولی دور سے سنتا ہے کہ نہیں, قریب سے یادوں سے عالم دستگیر کہتے ہیں یا سرکار اللہ یاد شیخ سید سلطان عبد القادر جیلانی شیخ اللہ. آپ وظیفے میں پڑھتے ہیں, آپ غزل شریف میں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ناجائز ہو گیا. یار کیوں کہا بندے کو, وہ یار میں نے کہا تو مجھے پریشانی ہونے لگی ہے کہ میں یہ کہوں یا شاہ نور محمد فخر کا اصل دنیا میں ہے بس تمہاری ذات کا. کہنے والے حدیث اللہ صاحب معلوم کی تمام علماء دیوبند کے پیر کہتے ہیں کس کو ہے خواجہ نور محمد جھنجھانوی کو. نور محمد جھنجھانوی کہاں ہے, یہ قبر پہ سو رہے کہا جی نہیں وہ زندہ تھے. چل آگے چل کے پوچھا یا شاہ نور محمد فخر کا اصل دنیا میں ہے بس تمہاری ذات کا. تو ان کے جینے تک یہ آسان یہ بچانے کے بعد ہو جاتا اصل دنیا میں ہے بس تمہاری ذات. الیات دانیہ یہ سب دینا ہے کہ خود پڑھ جب لفظ اشتہار پڑھا یا شاہ نور محمد فخر کا اصل دنیا میں ہے بس تمہاری ذات کا. بلکہ دن محشر کے بھی جب آپ کا بھی خدا کہتے جی خدا تمہیں وہی سنتا کہ کون بات کو بناتی ہو. یہ حقیقت اللہ صاحب عالم مدیر تمام علماء دیوبند کے پیر ہیں, ان سے پوچھو خدائی دنوں تم نے کہ حقیقت اللہ صاحب آپ خواجہ نور محمد جھنجھانوی کو بلا رہے ہیں. بلکہ دن محشر کے بھی جب آپ کا بھی خدا آپ کا دامن پکڑ کر یوں کہوں گا برملا یا شاہ نور محمد فخر کا. سمجھ آئیے گا
دن واجب نظر فرماتے ہیں سخت مشکل میں پھنسا ہوں آ کر او میرے مشکل کشا فریاد سرکار مولا مرتضیٰ کو کہتے ہیں آپ کے سلسلے کا درویش ہوں سخت مصیبت میں پھنسا ہوں کہا یہ جو ان کے کان بدل کے تو رب کہتا ہے میرے کان ہو جاتے کہا ان کانوں کو توڑ ان کانوں کی عظموں کو خدائے طاق رکھ ان آنکھوں کی عظموں کو خدائے طاق رکھ میری سوچ کے مطابق سننا بھی شروع کر دے میری سوچ کے مطابق دیکھنا بھی شروع کر دے نہ بچا بچا کے تو رکھ جسے نہ بچا بچا کے تو رکھ جسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز کر جو شکستہ ہو تو عزیز کر اے نگاہ آئینہ ساتھ میں اس کو کبھی توڑ کے بھی دے امام حسین کربلا کے وقت ایک کنارے پر کھڑا ہے لیکن قدرتی کائنات کہہ رہی ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ جسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ میں بات سمجھ رہی ہے اس کے کان میں بن جاتا ہے جن سے وہ سنتا ہے اس کی وہ آنکھیں میں بن جاتا ہے جن سے وہ سنتا ہے یہ اگلا جڑا بخاری میں نہیں ہے یہ مسند امام احمد میں ہے وہ بصرہ الذی یبصر به اس کی وہ آنکھیں میں بن جاتا ہے جن سے وہ دیکھتا ہے کہتے ہیں پیر زندگی میں تو دیکھ سکتا ہے کہ مر جانے کے بعد رات جن کو کہے یہ آنکھیں میں بن گیا ہوں تو پھر بتائیے یہ کہنا دوستوں کو اللہ کی آنکھیں بن گئی ہیں اللہ کے آنکھیں قریب دیکھ سکتی دور نہیں دیکھ سکتی اللہ تو کہتا ہے اس نظر سے نہ ہے یہ بندے کی آنکھیں میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ اللہ پہ بڑی رحمت اللہ علیہ ذکر ترجمہ کرتے ہیں قطرہ منزل پیا دریا میں پھر وہ کون کہا رے قطرہ منزل پیا دریا میں پھر وہ کون کہا اللہ بندے میں حل ہو آیا کہا حل ہونے کے معنی نہیں ہے رومی نے اس کا جواب دیا ہے اپنے لفظوں پہ جو بات عرف کری نے کہی ہے رومی کشمیر نے وہ عرف رومی نے اپنے لفظوں میں یوں کہہ دیا جیسا کہ لوہا آگ میں رکھ دیا جائے لوہے کی ذات لوہا رہتی ہے پھر صفتیں آگ والی ساری اس میں آ جاتی ہیں اس سے اپنا آپ بن جائے آپ کو بن جائے جب وہ نقلی باتیں کرتے کرتے میرے قریب ہوتا ہے مجھے محبت پیدا ہوتی. اب بات سمجھ میں آئی ہے. قریب ہونے کے ساتھ محبت کا معنی التزامی ہے. قرب سے محبت لازم ٹھہر گئی ہے.
ایسا نہیں ہوتا قریب تو رہے تو محبت نہ ہو. درد مندہ نہیں سکتے لگ کے کون ہو کے گزارتی درد میرے دعوے آپ چھاوا لے مدد ہوتا ہے. عارف قلی رحمۃ اللہ تعالی نے کسی آدمی کو دیکھا راستے میں گزرا جا رہا ہے, جو بھی اس کو دیکھتا اس پر رقص جاری ہو جاتا ہے. تو میاں صاحب عارف قلی فرماتے ہیں کہ تم درد لے آیا ہے درد والے یارا دس دکان نہ سارے تائی بڑی دلال ہمارا بڑی دلال ہمارا. اب آگے جو جب کر کے ختم کیا وَإِذَا الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, اس کا وہ ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے جو کہا اس کی وہ زبان میں بن جاتا ہوں. تعبیر کس نے کی ہے مظہر الحق ہونے سے. خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی آپ کی بارگاہ میں ایک مادرزاد کا بینا ہے. اس نے کہا آپ دعا کریں کہ میں بینا ہو جاؤں. کہا مادرزاد نابیناؤں کو بینا کر دینا یہ میرا کام ہے, یہ شاید اس وقت شان کی خصوصیت ہے, میں نہیں کر سکتا. پیچھے ہٹنے دیوار سے ٹکرے باتیں شروع کر دوں تو کہا کہ اتنے بڑی ہوگی اور سب یہی جواب دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ابھینے کے لیے خدا کی کائنات ممنوع ہے. جب 3-4 ٹکرے ماری خون بہنے لگا حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی کیا بھی تعلیم ہو گئی. آپ اس عالم مجد میں کہتے ہیں نحن نفعل کیف نشاء نحن نفعل کیف نشاء. عیسیٰ کون سے کرنے والے تو کون ہے کرنے والا, وہ ہم بھی کیا کرتے تھے تو ہم کیا کرتے تھے, یہاں بھی کریں گے تو ہم کیا کریں گے. اب بندہ بول رہا ہے لیکن اس نے دیکھا کہ جب بلایا اس کو پاس آ گئے اس کے آنکھوں میں ہاتھ دیا, آپ دیکھتے 2 قطرے گرے, ساتھ آنکھیں ہو گئی. یہ وہی بندہ ہے جو کہہ رہا میں نہیں کر سکتا, یہ کس نے کیا ہے؟ وہ بندہ مظہر رب ہے, بندہ بولتا ہے تو رب بولتا ہے, یہ بلی کی شان. اس کو نگاہ کا راستہ بتلایا, فرمایا وہ پکڑے تو میں پکڑتا ہوں. اب وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, وہ ان پاؤں سے جن پاؤں سے چلتا ہے وہ میں بن جاتا ہوں. وَلَئِنْ سَأَلَنِي, اگر وہ مجھ سے مانگے تو لَأُعْطِيَنَّهُ, میں اس کے دیتا ہوں ضرور دیتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ, اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور دیتا ہوں. بندے کو اپنے مطلب کی یہ پوری گارنٹی نہیں ہے کہ میری بات سنے گا, لیکن جس وقت ولی کے پاس جائے تو یہ حدیث قدسی اس کی مدد کرتی ہے کہ اگر وہ مانگے تو رب کہتا ہے ضرور دوں گا. اور بعض کے نزدیک یہ لام قسمیہ ہے کہ اگر وہ دیکھ ان سے مانگے گا تو قسم کھا کے کہتا ہوں دوں گا. اچھا وہ کہتے ہیں خدا خود نہیں دے سکتا کہ جا کے ولی سے مانگے. اس کے جواب میں ایک آخری حدیث پیش کرتا ہوں آپ کیا کیونکہ وہ تین دے ہے سوال لوگوں نے کاموں کو جانا ہے. سوال یہ ہے کہ جب قیامت کا میدان ہوگا دنیا میں تو رب نظر نہیں آئے لیکن قیامت میں تو کوئی حجاب نہیں نظر آئے گا. جب ساری انسانی برادری ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہوگی, بیت المقدس کی سرزمین ہوگی, تمام انبیاء و مرسلین بھی موجود ہوں گے, آسمانی کرسی بھی سارے اکٹھے ہوں گے, تمام انسانی برادری بھی اکٹھی ہوگی, ایماندار بھی اکٹھے ہوں گے, بے ایمان بھی اکٹھے ہوں گے, منافقین بھی اکٹھے ہوں گے, جنہوں نے مانا تھا وہ بھی ہوں گے, جنہوں نے نہیں مانا تھا اس جگہ ایک مسئلہ پھرے گا, اس وقت سنی تیری سجائی کرنا. کبھی فرصت میں سن لینا طویل احساس. ہم نے جو لمبی لمبی جوانی کی راتیں مولانا کا آج سے 30 برس پہلے مجھے آپ نے دیکھا ہوگا تو میری جوانی بھی آپ نے سن لی. میں صرف نوجوان آدمی تھا اور پہلوان, آج میں پونے 4 وزن اٹھا لیتا ہوں تو جوانی میں تھوڑا سا تکڑا میرے منہ میں سے منہ لگایا کرتا. وہ ساری راتیں میں نے زمین کی نقصان کی کوشش کرتا الگ کافی بتا ہوں کسی دوسرے فرصت پر میں نے زندگی کا یہ کام لمبا ہے. جب آدمی دیکھو تھوڑی دیر کے بعد گھبرانے لگتے ہیں. کچھ تو بیچارے ایسے ہیں کہ دن میں 10 مرتبہ چائے پیتے ہیں, تولا پانی پینے میں غریب شام میں جاتی ہے اور اس سے بچہ کو سگریٹ پینے لگ جاتی تو سگریٹ پینے میں بھی حساب بن جاتا ہے. صحت اس قدر دیوالی ہوگا, میں 71 سال اور کچھ مہینے بھی نہیں بن گئے تو میں ساتھ میں ٹھیک ہوں 12 بار 14 دن باوجود رہتا ہوں.
خدا کے دین کی نواز کے معاملہ ٹھیک ہو. ایک بات ہم کرنے لگو تو تقریر کر دو رہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں ضرور دیتا ہوں. اب رب کریم فرمائیں اپنے حبیب کی زبان سے یہ اطلاع کریں کہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اے میرے محبوب قوم کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ مجھ سے کنٹیکٹ کرنا ہو تو دے دیتے خدا کیے ہوئے سامنے آئے تو دکھا دیا جاتا ہے وہ میرا ایک بندہ یہ مطلب میں آئے دیا ہے اگر وہ مجھ سے مانگے تو ضرور دیتا ہوں. یہ نہیں کہ اپنے لیے مانگے اپنے لیے مانگے. دوسرے کے لیے قیامت کا میدان ہوگا. تمام انسانی برادری ایک اتفاق ہوگی. نبی رسول قوم بلند پرویش اپنے پتانے سب اکٹھے ہوئے. اس وقت سب سے پہلا مسئلہ جو چھڑے گا اب رب سے رابطہ کون کرے اور کیسے. اس وقت سب کا اجماع ہوگا مومنوں کا نہیں کافروں کا جس میں کسی کو اختلاف کیا کرنی آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. وہ اب رب نظر آ رہا ہے. تم لوگوں کے دروازوں پر بستر مانگ کے چلے جاتے تھے کہ یار خدا سے مانگو اللہ کے بندوں سے کیوں مانگتے ہو. خدا کیا چیز نہیں دے سکتا کہ بندوں سے مانگتے ہو. اب ہم تم سے پوچھتے ہیں خدا کیا چیز نہیں دے سکتا کہ آدم علیہ السلام کے اوپر چلے ہو. کبھی اس کو انصاف کے تعلق رکھتے خدا توبہ کی توفیق دے. لیکن یہ بات میری سمجھ میں بہت اچھی طرح آئی ہے جب خدا بھی موجود ہے تو آج بھی ہے لیکن آج نظر بھی آتا اس تاریخ نظر بھی آ رہا ہے اور بندہ رات جا نہیں سکتا ہے. لیکن اس کو پتا ہے کہ آج اگر بہرحال گیا تو بستر آج بندے آگے تو بات طرف سنتے رہے ہیں. اور کسی کو نبی مانا ہے یا نہیں مانا پر اس کو اپنی ماں کا خامد تو مانا ہے. لیکن اپنے پیوں نہ بزرگات پیوں نہ منتے. اگر یوکے میں ایسی جماعتیں ملتی ہیں جو باپ کے بھی منتے ہیں تو معلوم ہے یہ کام ہوا ہے کہ قیامت کے میدان میں کافر بھی نہیں کرے گا. تسلیم کرے گا کہ آدم علیہ السلام میرے ابا جی لگتے ہیں تو باقی کو تو کسی کو ہم نے مانا ہے کسی کو نہیں مانا لیکن ان کو اپنا ابا تو سبھی نے مانا ہے. چلو پہلے وہاں چلتے ہیں. اندر سے قصہ یہ ہے کہ رب یہ چاہتا ہے کہ پہلے ان کو کنفرم کر ریکگنائز کر جن کو وہ کہیں گے کہ یہ نبی ہیں بعد میں اگر ان کی شہادت کے خلاف چلی جائے تو یہ نہیں کہہ سکتے میں نہیں مانتا. کیوں پہلے مان چکا. اس وقت یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب کوئی اخبار نہیں چھپے گا کوئی اشتہار نہیں کھلے گا کوئی ٹی وی اناؤنس نہیں کرے گا کسی ریڈیو پر کوئی خبر جو ہے وہ ڈیسائڈ نہیں ہوگی تو یہ بتاؤ کہ اس وقت یہ رہنمائی کون کرے گا کہ چلو اللہ کا کوئی نیک بندہ تلاش کرو. بات سمجھ آ رہی ہے. اور سنی تو خوش نصیب ہے صاحب فضل باری امام رضا سکرانی حدیث شفاعت اور یہی مقام کہ کیوں بتائیں گے کہ وہ سنی کا عقیدہ جو کہتے تھے مشکل وقت کو کوئی خدا کو بتا. پہلا یہ عقیدہ تیرا تسلیم ہوگا جو ولیوں کے بارے میں نام نے دیا ولی تعالی لہو دینہو کوئی مشکل وقت آ بنے تو پھر میرا کوئی نیک بندہ تلاش کرو وہ اسے مانگے تو میں کبھی ڈال نہیں. اب جناب دوڑے آدم علیہ السلام کی بات ہے کہہ سکتا ہے نہیں لوگ گمراہ ہیں نہیں لوگ شرک کرتے ہیں نہیں. اچھا یار اگر یہ شرک ہو تو قیامت کے میدان میں تو نہ ہو. پھر آدم علیہ السلام کے بعد رہے کہ یہ عقیدہ شرک کیا ہو تو آدم علیہ السلام کو اپنا کر دے یار دنیا میں شرک کرتے ہو آپ تو بات آؤ. لیکن وہ اگر نہ کہیں تو معلوم ہے یہ شرک کیا عقیدہ نہیں. مشکل کے بعد اللہ کے ولی تلاش کرنا ثبوت ولیوں کے بارے میں لا رہے ہو اور حوالہ نبی کے بارے میں نبی بھی ولی ہوتا ہے. نبی کی
ہوئی ہے مگر اللہ کی ولایت اپنی جانتا ہے. ولی کے اطلاق سے نہ نبی کو خارج کر سکتے ہو، نہ صحابی کو خارج کر سکتے ہو، نہ اللہ کو خارج کر سکتے ہو. اپنے درجے کی بات ہے. ولی سارے علی عقیدہ سنی تیرا مانا گیا تو بعد میں کیا خوشی ہوئی ہے نا. اور کتنا خوبصورت عقیدے والا ہے وہ. وہ سارے میدان قیامت میں پھرانا چاہتے ہیں کہ پتہ چلے یہ تمام انبیاء کا اجماعی عقیدہ یہ میرا اکیلے کا نہیں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی کہیں گے اس ابو اللہ گئے تو یہ نہیں کہتے کہ جاؤ ایمان. کہا میں نے وہ کہا تھا کہ مولا ان کے بیڑے گھر کر دے جب ان کی محسوس کرتا ہوں اس ابو اللہ گئے کسی دوسرے کے پاس چلے جاؤ. کرتے 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 عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب آئیں گے تو وہ نبی پاک علیہ السلام کا سامنے جھنڈا لگا ہوا ہے مقام محبوب پر جلوہ افروز ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اللہ کے بنگلے کا نام ہے محمود، اپنا نام ہے محمد. بہت 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 تعریف ہے اللہ کو حمید اور تیرا محبوب محمد راضی ہے. کہتے ہیں دراصل فعل کے اندر جان اتنی ہوتی ہے جتنا فاعل کے اندر طاقت. ساری مخلوق مل کے جو تعریف کرتی ہے رب کی اس سے اب حمید نہیں بنا تعریف کیا ہو. لیکن سرکار کی تعریف کون کرتا ہے؟ مخلوق بھی کرتی ہے، خالق بھی کرتا ہے. آپ کو تیرے جتنی تعریف تو کسی کی نہیں ہوئی. جو محمد ہے بہت 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 تعریف. تیرا اگلا بھی محمود تو خود محمد آسمانوں پر رہا محمد بن کے رہا. اب لواء ہم والے جھنڈا بھی تیرے بنگلے میں لگا ہوا ہے. جھنڈا ہم والا بنتا کیا ہے؟ اس کو علامہ عینی عمدۃ القاری شرح بخاری اور غزوہ خیبر اس کے علامہ عینی لکھا کہ غزوہ خیبر کا مولا رضا جھنڈا لے کر کے گئے تو جس وقت کامیابی حاصل ہو گئی تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ آپ جناب مولا رضا کے ضرور کے کہتے ہیں دنیا میں جو میرا جھنڈا اٹھاتا ہے قیامت میں یہی کرنا. تبرک کے لیے سرکار کو دیا جائے کہ جھنڈا برکت والا ہو جائے. لیکن سرکار جب سب سجدے میں رکھ کے رو رہے ہوں گے اس وقت بھی جھنڈے کا کیا بنے گا؟ جھنڈا مولا مرزا نے اٹھایا ہے جی. تو اب اس طرف آ رہے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جو سامنے اللہ کا جمع ابھی نظر دوگا رو رو کے مصطفیٰ دریا دیے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا دیے. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جو سامنے ذات پاک اسرائیلی ہے ان کے پاس جاؤ. انہوں سرکار کو آگے انا رہا اس کام کے لیے نہیں ہوں. سرکاری والے کے گردہ گرد ایک جماعت ہوگی اللہ کے نام اولیاء اللہ کی تفسیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ حدیث ہے حدیث مرفوع. سرکاری والے نے فرمایا کے مقصد ہو رہا ہے تو بات نہیں جی. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سرکار کی بات صحیح بات سنی ان للہ مناس ما هم بانبیاء ولا شهداء
الانبیاء والشہداء، نبی بھی ان پر رشک کریں گے، شہید آج کی سب لائق کو چل رہا سرکار کے پاس کی جماعت پڑی ہوگی اس جگہ والی ہوگا ولیوں کا شہنشاہ بیٹھا ہوا ہوگا وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلُومٌ قَابِلٌ عِنْدَ الْقِتَالِ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ حضرت غوث الزمین کہتے ہیں کہ میں نے اپنے تمام وہ تقدیم کا رجسٹر دیکھا اور سارا دوزل بھی دیکھا، میرے رجسٹر کے کسی بندے کا نام دوزل والوں میں نہیں ہے۔ غلاموں کا نام حدیث مرفوع مجھ سے لگتی امت کی بین علماء ہوتی، میری ساری امت کے ڈھانچے پورے نہیں آتی، پانی اور کیچڑ میں ان کی شکل پوری بنائی اور مجھے دکھائے گئے اور میں ان کے ناموں سے پہچانتا ہوں، ان کی شکلوں سے پہچانتا ہوں۔ یہ کیا کہلائے گا جی؟ معجزہ کہلائے گا۔ جب یہ معجزہ کہلائے گا ہمارے علماء میں کہ کل ما یمکن للنبی معجزہ یمکن لولی، کا مطلب جو چیز کسی نبی کے لیے بطور معجزے کے ممکن ہوتی ہے وہ اس کے ولی کے لیے بطور کرامت نبی اپنے غلاموں کو دیکھ لے یہ نبی کا معجزہ، ولی اپنے غلاموں کو دیکھ لے یہ نبی کی کرامت، ولی کی کرامت۔ کہتے ہیں وہ زندہ بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، نبی کریم نے فرمایا کہ وہ الانبیاء و الشہداء، اور وہ نبی بھی رشک کریں گے، شہید بھی رشک کریں گے۔ جنے کی بھوٹی اکھن کی بھی بڑا یس بھی نکاح دی جا کے تبدیل کی کیوں کسی درجہ تو بھوٹی نہ اٹھا ہے لیکن وہ ننہ نے اٹھانا قبول ہے دامنے کی پگڑی قبول کی بھی اس وقت اس کو راش کرتا تھا کہ میں بیوی ہوں، میرا اتنا مقام نہیں ہے، یہ بچہ چھوٹا باز میں بیوی کی صحیح نہیں کہہ سکتا، تو کچھ کہہ رہا ہے یہ کچھ عمر لگ گیا ہوا شوہر نبی اور شہید ان پر راش کریں گے۔ اس وقت نبی پاک نے سمجھا شاہ کا قانون یاد رکھتا ہے تو پھر آپ ہر ہوں یا رسول بتائیے کہ وہ جن کی یہ شان وہ ہے کون؟ ارحم کون؟ تحابب فی اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاونون، وہ آپس میں رشتہ داری کی وجہ سے پیار نہیں کرتے بلکہ ان کا پیار اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اب وہ ولی کے جو محبت کا منظر ہے نا، بابو لازمان میں سلطان خبر ہے ہم زیادہ کہ جہاں کا غریب تن بنگاہ دل گداز۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ اے عظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسا کیا کر، علیہ کا بھی بچا سے آل ذکر ہے، آل ذکر کی مجلسوں کی پابندی کیا کر، فَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ بِمَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللَّهِ، کافی قسم کی مجلسوں سے تو الگ ہو تو پھر جتنا تجھ سے بن آئے تو ذکر کیا کر۔ کیوں کہ لا یشقا جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنا اٹھنا شروع کر دے تو وقت رہتا نہیں۔ حضرت خواجہ فرید بن مٹوی آپ کسی مرید کے بچے کی شادی میں گئے تو وہ قوالی کے بڑے عادی تھے لیکن عورت کا گانا نہیں سنتے۔ ایک عورت نے ایسے کیا کہ اس موقع پر آ گئی، اس نے اجازت چاہیے باؤ کوئی ادھر حضرت غلام فرید مٹوی نے کہا کہ عورت کا گانا نہیں سنتا۔ ایک دروازے سے مرید اجازت کا انکار لے کر چلا تو دوسرے دروازے سے وہ آ گئی، پاؤں سے گھوڑے مار کے
دارو ایک نامی مارا گزر ندارم گر تو نمی پسندی تغییر کن کدارا او فیدو مجھلی منشیات تقدیر نے مجھے پہنچائی لیکن آمین نے جانے نہیں دیا سرکار فرماتے جو کہ مجلس میں چلا جائے مت بات تو ہوتا ہے کہیں نہیں اب یا تو میری تقدیر بدل یہ تقدیر نہیں بدل سکتا جو پیر بن کے لے جا کر حضرت خواجہ غلام فرید نے نبی چشتی اور اللہ کے وزن ماری وہ پھڑ کی بھی جا لگی آپ زبان سے کہنے لگے کہ دار ہوئے ایک نامی تو راہ گزر ندار نمی پسندم بدلے دیم کا دارا او گلین پہلے تو کسی بندے خدا کا نام پکڑ کے گئی نہیں آئی اشکا دلی سو والی حدیث پر آکر آج میرا نام پکڑ کے چل ایسی وہ گری آتے وقت دوئیم تھی جاتے وقت بلی باہم حلمہ باشر دائم امنشی یہ قیامت کے بدل کی ایک تصویر ہے پھر یاد رکھنا سوچ باقی پھر ملاقات ہوئی باقی باتیں